سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب اگر متع جائز اور حلال ہے تو کیا آپ اپنی بیٹی کا متع کرانا پسند کریں گے؟ متع کا فائدہ کیا ہے؟ متع کی کنڈیشنز کیا ہے؟ متع ہم کس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نقطۂ نگاہ حوزہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے نکاح متع کے سلسلے میں کچھ اہم پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جیسے متع قرآن، روایات اور اصحاب کے قول و عمل سے ثابت اور جائز ہے، متع پراسٹیٹیوشن نہیں ہے، متع کنسنچول سیکس نہیں ہے، بلکہ متع اسلام کا ایک مقدس اور مسلم قانون ہے۔ یہ اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے پہلی اور دوسری ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ان لنکس پہ جا کر ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ نکاح متع کی کنڈیشنز کیا ہیں، نکاح متع کس کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے اور پریکٹیکلی متع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نکاح متع کے شرائط اور کنڈیشنز کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نکاح متع کے لیے کچھ شرائط ہیں جو اس طرح ہیں۔ متع کی کچھ اہم شرطیں ہیں۔ نمبر 1، رضایت، یعنی متع کے لیے مرد و عورت دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، مدت، متع کی مدت معین یعنی فکس ٹائم پیریڈ ہونی چاہیے اور دونوں کو اس ٹائم پیریڈ پر راضی ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مہر بھی معین ہونی چاہیے۔ نمبر 4، صیغہ پڑھا جانا، جس کا طریقہ ہم اس ویڈیو میں آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ نمبر 5، متع میں عورت اور مرد دونوں شریعت کے مطابق کچھ شرط لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر لڑکی کی طرف سے یہ شرط لگائی جائے کہ صرف بات چیت کی ہی اجازت ہے، فزیکل ریلیشن کے بغیر، تو یہ جائز ہے۔ اس قسم کی دوسری بھی شرطیں لگائی جا سکتی ہیں۔ 6، لڑکی اگر باکرہ ہو تو باپ کی اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر باپ نہ ہو تو اس صورت میں دادا کی اجازت لینا ضروری ہوگی۔ اس کی اجازت کے بغیر نکاح متع باطل ہے۔ لیکن اگر لڑکی ایسی طلاق شدہ یا بیوہ ہے جس کے شوہر کے ساتھ نزدیکی ہو چکی ہو تو اس کے لیے ولی کی اجازت لینا واجب نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے یہ جان لیتے ہیں کہ شریعت میں باکرہ کسے کہتے ہیں اور باکرہ کی کیا ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ باکرہ یعنی کنواری لڑکی جس کے ساتھ نکاح کے ذریعے ہم بستری نہ ہوئی ہو، لہٰذا اگر کوئی عورت معاذ اللہ نکاح سے پہلے زنا کرتی ہے تو وہ بھی باکرہ کے ہی حکم میں ہے، اور آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کے نزدیک ایسی عورت سے متع کرنے میں بھی باپ کی اجازت ضروری ہے۔ باکرہ کی اس ڈیفینیشن کے مطابق اگر معاذ اللہ کوئی عورت زنا کرتی ہے تو وہ بھی باکرہ کے حکم میں ہوگی۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ایسی عورت متع کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے والد کی اجازت ضروری ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ نکاح متع کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ نکاح متع مسلمان کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے کہ جس کے شرائط ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل کتاب غیر مسلمان سے بھی نکاح متع کیا جا سکتا ہے، اور اہل کتاب میں عیسائی، یہودی اور مجوسی شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اور مراجع اہل کتاب کے ساتھ متع کرنے کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ مرد عیسائی یا یہودی لڑکی کے ساتھ نکاح متع کر سکتا ہے، لیکن شادی شدہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح متع کے لیے اپنی بیوی کی اجازت لے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر بیوی اجازت دے بھی دے تب بھی اہل کتاب کے ساتھ متع نہ کیا جائے۔ لیکن مجوسی لڑکی کے ساتھ نکاح متع کرنے کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ چاہے لڑکا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، احتیاط واجب کی بنیاد پر مجوسی لڑکی کے ساتھ نکاح متع کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ یعنی یہودی، عیسائی اور مجوسی لڑکی کے ساتھ نکاح متع کرنا جائز ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی دونوں ہی کے نزدیک غیر اہل کتاب کے ساتھ متع کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ نکاح متع کی کنڈیشنز اور شرائط کیا ہیں اور کس کے ساتھ نکاح متع انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ متع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے نکاح متع انجام دیا جائے۔ تو اگر لڑکا اور لڑکی خود سے عقد متع پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں جو اس طرح ہیں۔ نمبر 1، باکرہ ہونے کی صورت میں پہلے لڑکی اپنے ولی یعنی والد یا دادا سے اجازت لے گی۔ نمبر 2، اس کے بعد دونوں مدت یا ٹائم فکس کریں گے کہ کتنے دنوں کے لیے یہ نکاح متع کر رہے ہیں۔ نمبر 3، مہر معین کریں، یعنی ایک اماؤنٹ معین کریں۔ مہر کا اماؤنٹ کم یا زیادہ معیار نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان 3 کاموں کو انجام دینے کے بعد نکاح متع کے صیغے جاری کیے جائیں گے جو اس طرح ہیں۔ پہلے لڑکی کہے
زوجتک نفسی فی المدت المعلومہ علی المہر المعلوم، اس کے بعد فوراً مرد کہے قبلتو۔ لیکن یاد رہے کہ خود سے نکاح متع کے صیغے جاری کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو اس طرح ہیں۔ آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر صیغہ عربی میں پڑھا جائے، لیکن اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دوسری زبان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قصد انشاء کیا جائے، یعنی دونوں یہ نیت کریں کہ ان الفاظ کے ذریعے رشتہ ایجاد کر رہے ہیں۔ نکاح پڑھنے والے عاقل ہوں۔ اب لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا اگر نکاح متع جائز اور حلال ہے تو کیا آپ خود اپنی بیٹی کا متع کروانا پسند کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، کیوں نہیں۔ وہ نکاح متع کہ جس کو شریعت نے حلال اور جائز قرار دیا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اگر سوال میری بیٹی کے بارے میں بھی ہو رہا ہے تو جواب یہی ہوگا۔ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے جو مجھ سے کیا گیا ہے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی یہ سوال کیا جاتا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس روایت کو۔ ایک حدیث کے ذیل میں عبداللہ بن معمر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہتا ہے، کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی عورتیں متع کریں؟ اس کے جواب میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان، ہماری عورتوں اور ہمارے پسند ناپسند کرنے سے حلال اور حرام ثابت نہیں ہوگا۔ وہ خدا جس نے نکاح متع کو قرآن میں حلال و مباح قرار دیا ہے، وہ اللہ تم سے اور اس شخص سے جس نے زبردستی نکاح متع سے منع کیا ہے بہت غیرت مند ہے۔ تو واضح ہو جاتا ہے کہ جو کام شریعت نے حلال اور جائز قرار دیا ہے اس کے سلسلے میں شرم اور غیرت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر غیرت سے کام لینا ہی ہے تو ان کاموں کے مقابلے میں لیں جو حرام ہیں، تو وہی نکاح متع جائز اور حلال ہوگا جو شریعت کے قوانین اور شرائط کے مطابق انجام دیا جائے۔ ہر ریلیشن اور زنا کو آپ متع کا نام نہیں دے سکتے ہیں اور یہ عمل جائز اور حلال نہیں ہو سکتا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم سماج میں نامحرم لڑکی اور لڑکے کے درمیان رشتے کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نکاح متع کی جو جائز اور حلال ہے اور اس کے ذریعے سے لڑکا اور لڑکی محرم ہو جاتے ہیں، اس سلسلے میں شرم اور غیرت سے کام لیتے ہیں۔ دوستوں، جب نکاح متع جائز اور حلال ہے تو اس سلسلے میں شرم اور غیرت کا کیا مطلب ہوا؟ اب یہاں پر میں والدین اور پیرنٹس کی خدمت میں کچھ باتیں اور پوائنٹس عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، کنواری لڑکی سے متع کے لیے ولی یعنی باپ کی اجازت ضروری ہے۔ باپ کی اجازت اس لیے ضروری قرار دی گئی ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی بھلائی، نیکی اور خیر چاہتا ہے۔ میں ایک باپ کے عنوان سے اگر اپنی بیٹی کا نکاح متع کرنا چاہوں تو اس جگہ کے اوپر کروں گا جہاں پر اس کی بھلائی، خیر اور نیکی ہوگی، لیکن اگر ایسا مقام ہو جہاں پر اس کی بھلائی نہیں ہوگی تو میں یہ فیصلہ ہرگز نہیں لوں گا۔ یعنی کنٹرول ولی یعنی والد کے ہاتھ میں ہے۔ دو، بچوں کے سیکشول ڈیزائر کو سمجھیں۔ ہر انسان میں سیکشول ڈیزائر ہوتی ہے اور جوانی کے عالم میں یہ ڈیزائر پیک پر ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہمارے سماج میں ویب سیریز کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو گناہوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ سیکشول کنٹینٹ ان کے لیے ایزیلی اویلیبل ہیں۔ اب اگر ہم صرف شرم اور سماج کا منہ دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کی مشکلات کو حل نہیں کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو یاد رہے کہ ہم بھی ان گناہوں میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اس سلسلے میں آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ تاکید کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں، یہ جان لیں کہ اللہ نے باپ یا دادا کو اس لیے ولی قرار دیا ہے تاکہ وہ لڑکیوں کی مصلحت، ان کی اچھائی اور بھلائی کے لیے کوشش کریں، اور جو شخص بھی مصلحت کے بغیر لڑکی کی شادی نہ ہونے دے تو وہ شخص گناہگار ہے، اور جب تک لڑکی اس رکاوٹ کے برے اثرات سے متاثر رہے گی اس گناہ کے اثرات اس شخص کی زندگی میں باقی رہیں گے، اور اس شخص نے اپنے اس کام سے اپنے اوپر جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول لیا ہے۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے ماں باپ ہوں گے کہ جن کے اعمال نیک اور اچھے ہوں گے، اس کے باوجود انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اپنے بچوں کو گناہوں اور حرام میں پڑنے سے روکنا والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں جلدی شادی کر دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ معزز والدین، شریعت کے اس حکم کو راہ حل کے طور پر دیکھیں۔ سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ اپنے بچوں کی جلدی شادی کروا دیں۔ اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی جلدی شادی کرنے کے سلسلے میں یوں فرماتے ہیں، اسلام میں اس بات کی تاکید ہے کہ شادی جتنا جلدی ہو سکے ہونی چاہیے،
जैसे ही लड़के या लड़की के अंदर शादी और शरीक हयात की जरूरत हो उसी वक्त उनकी शादी कर दी जाए, जिसकी वजह सबसे पहले तो शादी में मौजूद बरकतें और फायदे वक्त पर और उम्र गुजरने से पहले हासिल हो जाएंगी, और दूसरी बात यह है कि जिनसी ख्वाहिशात के तुग़यान और हुजूम पर कंट्रोल भी हो जाएगा। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की जल्दी शादी करवा दें, और अगर ये मुमकिन ना हो तो उनका निकाह करवा दें और बाद में सहूलत के एतबार से लड़की की रुखसती करवा दें। लेकिन अगर ये भी मुमकिन ना हो तो निकाह मुता के जरिए से उनकी मंगनी करवा दें, ताकि उनका बात करना, उनका एक दूसरे से मिलना हलाल और जायज हो जाए। हाँ, निकाह मुता के वक्त दोनों खानदान के लोग लड़का और लड़की के लिए ये शर्त लगा सकते हैं कि या ये आपस में बात कर सकते हैं, या चैटिंग कर सकते हैं, या सिर्फ टच कर सकते हैं, लेकिन नजदीकी नहीं कर सकते हैं। अब मंगनी के सिलसिले में हमारे पास बहुत से सवाल आते हैं कि मौलाना साहब, हमने मंगनी कर ली है, हम अपनी मंगेतर से बात करना चाहते हैं, उससे गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो उसका हलाल तरीका क्या होगा? देखिए, मंगनी या एंगेजमेंट के जरिए लड़का और लड़की एक दूसरे के महरम नहीं हो जाते हैं। गैर जरूरी बात करना उनके लिए गुनाह और हराम में पड़ने का सबब हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों की मंगनी कर ही रहे हैं तो उनका निकाह मुता करवा दें, ताकि वो दोनों एक दूसरे के लिए हलाल और जायज हो जाएं। इसके अलावा अल्लाह का यह कानून और हुक्म बहुत से फायदे रखता है। निकाह मुता के बहुत से फायदे हैं कि जिन्हें हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन किया है। 1. लड़का और लड़की समाज में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पीयर प्रेशर से निजात पाएंगे। 2. उन्हें जिंदगी के लिए एक सच्चा कंपेनियन और साथी मिल जाएगा, जिससे वो दोनों हलाल तरीके से एक दूसरे के दुख सुख शेयर कर सकते हैं। 3. दोनों ही अपनी स्टडी और कैरियर पर फोकस कर सकेंगे। 4. दोनों का ईमान महफूज हो जाएगा। 5. जिना जैसे गुनाह कबीरा से भी महफूज हो जाएंगे। 6. निकाह मुता को महरमियत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लाम ने मुता को मुश्किल के हल के तौर पर पेश किया है, जिसके बारे में इमाम मूसा सदर फरमाते हैं, मुता का मतलब जिनसे ताल्लुकात के लिए मुआफ़क़त और एग्रीमेंट करना नहीं है, बल्कि निकाह मुता मुअय्यन और महदूद वक्त तक शादी के लिए मुआफ़क़त करना है, और इस एतबार से निकाह मुता मुमकिन है मंगनी की मुश्किल को हल कर दे, और शायद आइंदा लोगों की निगाह में बेहतरीन शादी यही हो। इसी तरह निकाह मुता गलत इंतखाब और तलाक की मुश्किल को भी हल कर सकता है। फिर इमाम मूसा सदर कुछ देर फिक्र में डूब जाते हैं और फिर फरमाते हैं, ये दीन आसान दीन है और हमारे हक से ज्यादा इसने आसानियां अता की हैं। निकाह मुता इस जमाने का मोजिज़ा साबित हो सकता है, लेकिन अफसोस कि उसे इख्तिलाफ और तनकीद का जरिया करार दे दिया गया है। निकाह मुता की इस सीरीज में हमने 3 वीडियोस आप हजरात की खिदमत में पेश की। आइए देखते हैं कि इन सब का कंक्लूजन और नतीजा क्या निकलता है। पहली वीडियो में हमने आपकी खिदमत में पेश किया कि निकाह मुता कुरान, रवायात और असहाब के कौल और अमल से साबित और जायज है। दूसरी वीडियो में हमने आपकी खिदमत में पेश किया कि निकाह मुता का फलसफा क्या है। निकाह मुता जिना नहीं है, निकाह मुता प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि ये इस्लाम का एक मुनज़्ज़म और मुक़द्दस कानून है कि जिसको अल्लाह ने हलाल और जायज करार दिया है। तीसरी यानी इस वीडियो में हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि निकाह मुता का तरीका क्या है, निकाह मुता किसके साथ अंजाम दिया जा सकता है, और निकाह मुता की कंडीशंस और शराइत क्या हैं, और निकाह मुता जवानों की जिनसी मुश्किलात और महरमियत के मसले को हल करने का बेहतरीन हल है। इन 3 वीडियोस में हमने कोशिश की है कि निकाह मुता से मुताल्लिक सारे पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करें, लेकिन बहरहाल बहुत से पॉइंट्स छूट गए हैं। अगर निकाह मुता के सिलसिले में आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम अपने प्रोग्राम सबील कमेंट में निकाह मुता से मखसूस एक एपिसोड रखेंगे, जिसमें आपके सवालात के जवाबात को बयान करेंगे। इंशाअल्लाह नुक्ता निगाह में अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।